ایک بدلتی زندگی کا آغاز۔ حذیفہ اٹھو، دیکھو باہر کتنی ٹھنڈی اور خوبصورت صبح ہے۔ اس کی بڑی بہن عائشہ نے کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ حذیفہ نے بیزاری سے کروٹ لی اور کمبل سر پر تان لیا۔ مجھے سونے دو، سردی بہت زیادہ ہے، اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ عائشہ مایوس ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ حذیفہ کی روز کی کہانی تھی۔ وہ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، لیکن اس کی زندگی بے ترتیبی کا شکار تھی۔ زیادہ تر وقت وہ موبائل پر گیمز کھیلتا اور پڑھائی سے کتراتا رہتا۔ یہ موسم سرما کی چھٹیاں تھیں اور گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ عائشہ اور فاطمہ خوش تھیں کہ ان کے ماموں ممانی اور کزن عمار اور آمنہ 2 ہفتوں کے لیے آ رہے تھے۔ حذیفہ بھی خوش تھا، لیکن ایک طرح کی الجھن بھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عمار بہت منظم اور ذمہ دار لڑکا ہے، اور اس کی موجودگی میں حذیفہ کی لاپرواہی زیادہ نمایاں ہو سکتی تھی۔ جب ماموں اور ممانی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچے تو گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ سب سے ملے اور خوب باتیں کی۔ رات کے کھانے پر سب ایک بڑے دسترخوان پر جمع تھے۔ دسترخوان پر گرم گرم سوپ، کباب اور مختلف کھانے رکھے تھے، اور ان کی خوشبو نے سب کی بھوک کو مزید چمکا دیا۔ کھانے کے دوران باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حذیفہ کی امی نے مسکراتے ہوئے اپنے بچپن کی بات چھیڑ دی۔ یاد ہے بھائی، آپ سردیوں میں امی سے ضد کرتے تھے کہ ہم چائے کے ساتھ گاجر کا حلوہ کھائیں گے، اور امی کہتی کہ پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرو۔ یہ سن کر عائشہ ہنسنے لگی۔ اوہ، تو آپ بھی؟ ماموں نے کہا۔ ہاں، اور پھر ہم دونوں بہن بھائی گھنٹوں آپس میں لڑتے رہتے تھے کہ کس کی پلیٹ میں زیادہ حلوہ ہوگا۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ حذیفہ نے دلچسپی سے پوچھا، امی، آپ اور ماموں بچپن میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے وقت کو پڑھائی، کھیل اور آرام کے حساب سے ترتیب دیا ہوا تھا۔ سب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ چائے کے وقت بیٹھتے اور ہم گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں امی کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ ماموں نے کہا، اور جب امی ہم سب کو کہانیاں سنانے کے لیے بٹھاتی تو ہم ان کی کہانیوں میں کھو جاتے تھے۔ وہ کہانیاں زندگی کے سبق دیتی تھیں، جیسے وقت کی پابندی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ باتیں سن کر حذیفہ کچھ سوچنے لگا۔ اگلی صبح عمار جلدی اٹھا اور اپنے والد کے ساتھ مسجد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے حذیفہ کو بھی جگایا، لیکن وہ سستی کے مارے اٹھا ہی نہیں۔ جب عمار نماز کے بعد واپس آیا تو وہ تر و تازہ لگ رہا تھا، جبکہ حذیفہ ابھی بھی نیند سے چور تھا۔ دن کے وقت جب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو ممانی نے حذیفہ کے موبائل استعمال کرنے کی عادت پر بات کی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا، موبائل بہت زبردست چیز ہے، لیکن یہ تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ تمہیں پتہ ہے، ہمارے وقت میں ہم شام کے وقت سب ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے۔ یہ لمحات سب سے قیمتی تھے۔ عمار نے موقع دیکھ کر کہا، میں بھی پہلے تمہاری طرح تھا، لیکن ماما نے مجھے سمجھایا کہ نظام الاوقات بنانا زندگی کو آسان بناتا ہے۔ یہ سن کر حذیفہ نے دل میں سوچا کہ کیا وہ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اگلی صبح حذیفہ نے عمار کے ساتھ نماز کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ واپسی پر عمار نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور حذیفہ نے بھی پہلی بار دلچسپی سے قرآن پڑھا۔ وہ سکون محسوس کرنے لگا۔ آنے والے دنوں میں حذیفہ نے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ اس نے ایک چارٹ بنایا اور اسے دیوار پر لگا دیا، جس پر اس کا روز کا شیڈول لکھا تھا۔ صبح کی ورزش، سارے دن کی نمازیں، پڑھائی اور شام کو کھیلنے کا وقت۔ موبائل کے استعمال کو اس نے محدود کر دیا اور ماموں کے مشورے پر دماغی کھیلوں میں دلچسپی لینا شروع کی۔ جب 2 ہفتے گزر گئے اور ماموں ممانی اور ان کے بچے واپس جانے لگے تو حذیفہ کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی کو منظم کرنے سے وہ زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا ہے۔ وہ دل سے عمار اور ممانی کا شکر گزار تھا۔ امی، اب میں اپنی زندگی میں وقت کی قدر کروں گا
اور ہمیشہ اسے بہتر بناؤں گا۔ حذیفہ نے اپنے وعدے کو دہراتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی سبق تھا جو ہمیں بچپن سے امی نے سکھایا تھا، اور اب تم بھی سمجھ گئے ہو۔ حذیفہ ایک عزم کے ساتھ مسکرایا اور سب کو شب بخیر کہہ کر سونے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ اسے صبح ابو کے ساتھ نماز پڑھنے جانا تھا۔ If you like the video, like, share and subscribe.